مرکز ہی کی جانب سے تعاون کیا جائے گا۔ انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے آگے چل کے اسلامی ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے قابل بن جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی جامعہ نے نہایت اہم خدمات انجام دی ہے، چونکہ معاشرہ کی ترقی لوگوں کی ترقی پر محمول ہے۔ اس لیے جامعہ نے مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریسورسز ایکٹیویشن اینڈ مینجمنٹ احرام نامی شعبہ کی بنیاد ڈالی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ٹرینڈ گریجویٹس مختلف مدارس اور اسکولوں کی مینجمنٹ پوسٹ میں لگایا جاتا ہے۔ مرکز ہاسپٹل صحت و علاج معالجہ کے میدان میں پرنور مرکز ہاسپٹل جامعہ کی اہم خدمات میں سے ہے، جہاں پر بے سہارا اور غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری طبی ہاسپٹل میڈیکل سینٹرز جامعہ کے ماتحت موجود ہیں۔ مرکز کی دیگر فلاحی خدمات: پانی انسانی زندگی کے لیے جزء لا ينفکو کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو پانی کے حصول میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، انہیں اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ عوام کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے جامعہ نے ہندوستان کی مختلف ریاستیں مثلا کرناٹک، دلی، آسام، تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں کنویں کھدوائی۔ اس کے علاوہ جامعہ مرکز غریب و مسکین لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں پیش رہتا ہے۔ مرکز کانفرنسز ہر 2 سال بعد جامعہ میں ہونے والے کانفرنس ہندوستان کی تمام کانفرنسوں سے بڑی ہوتی ہے، جس میں لاکھوں فرزندان توحید و رسالت شرکت کرتے ہیں، جو عالمی پیمانے پر منعقد ہوتی ہے، جس میں عالم اسلام کے علماء و زعماء شرکت کرتے ہیں، اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے یا اس کی سی ڈی ملاحظہ کرنے والوں پر یہ امور مخفی نہیں ہے۔ کچھ رئیس الجامعہ کے بارے میں: علامہ شیخ ابوبکر احمد عالم اسلام کی ایک جلیل القدر شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے عالمی ممالک کے درمیان رابطہ پیدا کر کے ہندوستان کے مسلمانوں اور جماعت اہل سنت کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کیا ہے، اور علمی میدان میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے جامعہ مرکز الثقافت سنیہ جیسی عظیم الشان اسلامی یونیورسٹی کو وجود بخشا۔ بلا شبہ یہ شیخ صاحب کا ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے قوم و مسلم فراموش کرنے کا جرم عظیم کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ شیخ ابوبکر احمد کی وہ شخصیت ہے جو ہندوستان کی طرف سے عالمی کانفرنسوں میں ہندوستانی نمائندہ کے طور پر بلائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، انہوں نے بہت ساری عالمی کانفرنسوں میں ہندوستان کے نمائندہ کی حیثیت میں شرکت کی ہے۔ شیخ صاحب نے خدمت انسانیت کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس قوم کو ترقی کی راہ پر لائے جو آزاد ہند کے بعد مختلف
فرقوں میں بڑھ جانے کی وجہ سے تنزیلی اور انحطاط کا شکار ہو گئی تھی۔ بفضلہ تعالی ہندوستان کے یہ عظیم شان ادارے کے بارے میں آپ سنا، یہ آپ کو واضح ہو گیا۔ سنیے، یہ ادارہ چلانے کے لیے ایک دن گزارنے کے لیے 3.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ جامعہ کے پاس کوئی ایسے سرمایہ نہیں ہے، اس سرمایہ سے ادارے کی اخراجات نکال سکتے ہیں۔ ایک ہفتے کی خرچے کے لیے بھی پرماننٹ انکم جامعہ کے پاس نہیں ہے، باقی پورا دوسرے لوگوں سے، چندے سے، تبرعات سے، زکوٰۃ و صدقات سے جامعہ کی اخراجات چل رہا ہے۔ ہم تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں یہ عظیم شان خدمات میں شامل ہو کر آپ لوگ خدمت کرنے کی توفیق لے لیجئے گا اور پورے عالم میں دین اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن پھیلانے کی یہ خدمت میں شرکت لینے کے لیے کوشش کیجئے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مرکز ثقافت سنیہ میں پورے ہندوستان کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کشمیر، گجرات، سکم، اڑیسہ، آسام جیسے بہت رسکی جگہوں پہ ادارے بنا کر بھی مرکز ثقافت سنیہ آج بہت بڑے خدمت دے رہے ہیں۔ ہمارے ہی انگلش اسکولز، مدرساس اور پرائمری ایجوکیشن سینٹر، ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹر، کمپیوٹر سینٹرز وغیرہ کی ایک کامپلیکسز، ایجوکیشن کامپلیکسز ہم گجرات میں شروع کیے ہیں، کشمیر میں اور یو پی فیلیبھیت میں عنقریب اسی سال کے اندر کھلا جائے گا، اور نارتھ ایسٹ میں وہاں ہندوستانی مسلمان اور دوسرے لوگ ایجوکیشن کے لیے تڑپ رہے ہیں، بہت مشکل برداشت کر رہے ہیں۔ ایسی علاقوں میں الحمدللہ کام کرنے کا توفیق ہمیں مل گیا۔ ہندوستان میں اسپیشلی پشچم بنگال میں مرکز کی کلچرل سینٹرز اسٹیبلش کیا، اور چیریٹی میں بھی الحمدللہ ہمارے کام بہت آگے چل رہے ہیں۔ 100 کنوؤں کی انتظام کیا، اور غربت میں لوگوں کے درمیان رائس بانٹ رہے ہیں، گوشت بانٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ سردی کے موسم میں اوڑھنے کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ، اس سب کے علاوہ سب سے زیادہ تعلیم کے طرف توجہ کر کے ہر جگہ پر ہماری پیغام اور سروس پہنچ جاتے ہیں، اور ہر جگہ سے لوگوں کو یہاں آ کر پڑھنے کے لیے انتظام بھی ہم کر رہے ہیں۔ After the successful completion of 3 decades, now Markaz Thaqafat Sunniya opened the doors to the Western world. Now the students from Canada, Singapore, African continents are studying here, and Markaz has established a center for them called Global Students Village. Now we are planning to establish a city for this purpose, Global Education City, where inshallah there will be the facilities for all kind of education, spiritual, material and technical. Separate wings for girls and boys from KG to research levels. That we aim in a big city, there inshallah will be a big residential facility for even foreigners, those who like to stay with us and educate their children in our campus. That inshallah within this next decade, Markaz will achieve a
position, it will be counted among the world famous education centers, and it will stand with its identity of moral and spiritual background.